بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکندریہ شہر میں ایک درزی کی دکان تھی۔ اس درزی کا شمار سکندریہ کے ماہر فنکار درزیوں میں ہوتا تھا۔ وہ درزی بڑا ہی ایماندار اور نیک آدمی تھا۔ اس کی دکان پر ایک کاریگر کام سیکھ رہا تھا۔ اس کاریگر کا نام البکام۔ نیا کاریگر نیا تھا مگر اناڑی نہ تھا۔ ان دنوں مشینیں تو ہوتی نہیں تھی، سارا ہنر ہاتھ کا ہوتا تھا۔ یہ نیا کاریگر بھی ہاتھ میں سوئی لے کر ایسے سلیقے سے کپڑوں پر ٹانکے لگاتا کہ لوگ حیرت کرتے۔ اس کے کڑے ہوئے گل بوٹوں کو دیکھتے تو تعریفی انداز میں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ جاتے۔ نیا کاریگر سست اور کاہل تو تھا نہیں، البتہ اس کی عادتیں کچھ انوکھی ضرور تھیں۔ کبھی اس کے جی میں آتا تو گھنٹوں دم لیے بغیر سلائی یا کڑھائی کرتا جاتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سوئی دھاگا فرش پر رکھ دیا، خدا صورت پیروں خالی خالی آنکھوں سے خلاؤں میں گھورتا رہتا، کسی سے کچھ نہ کہتا، لگتا یوں جیسے آدم ذات نہیں کوئی پتھر کا بت ہے۔ ایسے موقعوں پر اس کا استاد اور اس کے ساتھی کاریگر دل لگی سے باز نہ آتے، اسے طنز کا نشانہ بناتے، ہنس ہنس کر خوب ستاتے، یکس زبان ہو کر کہتے، ہمارا پیارا البکام تو مفکر بن گیا۔ جمعے کے روز نماز سے فارغ ہو کر جب لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے اور کھا پی کر آرام کرتے، اس وقت البکام زرق برق پوشاک میں سڑکوں پر مارا مارا پھرتا۔ بہت دنوں کی محنت سے اس نے فیصلے جمع کر کے ایک شاندار جوڑا تیار کروا رکھا تھا۔ راہ چلتے اگر اس کے ساتھی شناسا مل جاتے تو سلام کرتے تو وہ بڑے شاہانہ انداز میں سر کی ذرا سی جنبش سے ان کے سلام کا جواب دیتا۔ اس کی ادا پر لوگ ہنستے تھے۔ خود اس کا استاد اکثر کہا کرتا کہ البکام تمہارے جسم میں تو کسی شہزادے کی روشنی ہے۔ البکام اپنے استاد کے اس جملے کا برا ماننے کے بجائے اس پر خوش ہوتا، گویا کہ وہ جو کچھ سن رہا ہے 100% سچ ہے۔ دن گزرتے رہے، البکام اسی طرح اپنے استاد کی دکان پر کام کرتا رہا۔ یہ صحیح ہے کہ اس کی حرکتیں بعض عجیب و غریب ہوتی، لیکن چونکہ وہ اپنے کام میں ماہر ہو چکا تھا اور طبیعت کا بھی نیک تھا، اس لیے استاد نے اس کی حرکتوں کو برداشت کرتا رہا اور اس کی باتوں کو ہنسی میں ٹالتا رہا۔ ایک روز گندریہ کے سلطان کا بھائی، جس کا نام شہزادہ سلیم تھا، اس علاقے سے گزرا۔ اس نے اپنا ایک انتہائی قیمتی اور خوبصورت جوڑا معمولی سی مرمت کے لیے اس درزی کی دکان پر بھیجا۔ استاد نے یہ کام البکام کے سپرد کر دیا۔ شام کو جب تمام کاریگر اور خود استاد دکان بند کر کے اپنے گھروں کو جا چکے تو البکام کے سینے میں ایک ہک سی اٹھی۔ اس کے دماغ میں ایک بات آئی اور پھر سر میں ایسی سمائی کہ وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ اپنے استاد کی دکان پر پہنچا، جہاں شہزادہ سلیم کا شاہانہ جوڑا مرمت کے بعد ایک کھونٹی پر لٹکا ہوا تھا۔ کافی دیر تک وہ اس جوڑے کے سامنے کھڑا، اس کے رنگ، اس کی کڑھائی، اس کے ریشم کی نرمی اور اس پر ٹنکے ہوئے موتیوں اور جواہرات کی چمک دمک، غرض کے ایک ایک بات پر دل میں داد دیتا رہا، اور پھر اس کی طبیعت مچلی۔ اس نے وہ جوڑا اپنے بدن پر چڑھا لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا ناپ البکام کے تن و دوش پر ایک دم ٹھیک پوری آئی۔ کون کہتا ہے کہ میں سچ مچ شہزادہ نہیں ہوں؟ دکان میں چاروں طرف لگے ہوئے آئینوں میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے البکام نے خود سے پوچھا، استاد بھی تو یہی کہتے ہیں کہ میرے بدن میں کسی شہزادے کی روح چھپی ہوئی ہے۔ دھیرے دھیرے اسے یقین ہو چلا کہ وہ شہزادہ ہے۔ یہ قیمتی جوڑا کسی اور کا نہیں، خود اسی کا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا ایسے لوگوں میں نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح کی عجیب و غریب باتیں سوچتا وہ دکان سے نکلا، اپنی جمع پونجی اپنی جیبوں میں بھری، اور اس وقت جب پورے شہر پر رات پھیل چکی تھی، وہ فضیل کے صدر دروازے سے نکل گیا۔ اب وہ اپنے شاندار جوڑے میں جدھر بھی جاتا، لوگ مرعوب ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگتے۔ اس بات پر سب کو حیرانی ہوتی کہ جسم پر پوشاک اتنی قیمتی ہے مگر بیچارہ پیدل مارا مارا پھر رہا ہے۔ لوگ جب اس کا سبب پوچھتے تو وہ گول مول جواب دے کر آگے بڑھ جاتا۔ اس نے سوچا لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اسے کچھ کرنا چاہیے، سو اس نے سستے داموں میں گھوڑا خرید لیا۔ وہ گھوڑا عمر رسیدہ یعنی بوڑھا تھا مگر فرشناس اور سنجیدہ تھا۔ اپنے نومشق سوار کو چپ چاپ پیٹھ پر لادے چلتا رہا۔ ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار ٹک ٹک کرتا وہ چلا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک گھڑ سوار سے اس کی ملاقات ہوئی۔ گھڑ سوار نے جھک کر البکام کو سلام کیا اور اس کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ سفر کریں، باتوں میں سفر کٹ جائے گا۔ البکام کو اس گھڑ سوار کی شکل و صورت اور انداز بہت پسند آئے۔
سو اس نے یہ تجویز مان لی اور دونوں گھڑ سوار ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ آج انہوں نے اس کی باتوں میں بہت سے سوال پوچھے کہ وہ کون ہے، کہاں کا باشندہ ہے اور کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ البکام نے بس اتنا کہا کہ وہ ایک اعلیٰ نسب شہزادہ ہے اور تفریحاً شہر کی غرض سے نکلا ہے۔ اجنبی نے اپنا نام عمر بتایا اور کہا کہ اس کے چچا نے بستر مرگ پر اسے کچھ ہدایتیں دی تھیں، انہی کے مطابق وہ سفر کر رہا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے دوست بن گئے، ساتھ چلتے، ساتھ رکتے، ساتھ کھاتے پیتے۔ اگلے روز البکام نے عمر سے کہا کہ وہ اپنے سفر کا مقصد بتائے۔ عمر نے جواب دیا کہ وہ اپنے والدین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کی پرورش قاہرہ کے ایک بڑے نواب نے کی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی اس نواب پر دشمنوں نے حملہ کر دیا، لڑائی گھمسان کی ہوئی اور وہ بری طرح زخمی ہو گیا اور مرنے کے قریب تھا تو عمر پر یہ راز کھولا کہ عمر اس کی حقیقی بھائی کی اولاد نہیں اور نہ ہی وہ اس کا چچا ہے۔ اس کا باپ ایک بادشاہ ہے، یعنی عمر کا باپ ایک بادشاہ ہے، جس نے ایک نجومی کے مشورے پر اسے اس نواب کے پاس بھیج دیا اور نواب نے اس کی پرورش بڑے ناز و نام کے ساتھ کی۔ نواب نے معلوم نہیں کیوں عمر کو اس کے باپ کا نام پتہ نہیں بتایا، اسے بس یہ حکم دیا کہ وہ اس مہینے کے چوتھے روز، جو اس کی 22ویں سالگرہ کا دن ہے، الشراجہ کے مقام تک جائے، جو 7 کو اس کے فاصلے پر ہے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے گا تو اسے 4 اجنبی ملیں گے۔ وہ ان اجنبیوں کو اپنے منہ بولے چچا کا عطا کیا ہوا خنجر دے دے گا اور ان سے کہے گا کہ میں وہ ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ اس پر اجنبی یوں گویا ہوئے، اے عزیز شکر اس خدا کا جس نے تیری حفاظت کی، اور پھر اسے اس کے باپ تک پہنچا دیں گے۔ البکام درزی نے عمر کی حیرت انگیز کہانی سنی۔ اسے عمر کی قسمت پر رشک آیا کہ وہ ایک بادشاہ کا بیٹا ہے جو در حقیقت اپنے بادشاہ باپ سے ملنے جا رہا ہے۔ پھر اسی رشک کی جگہ حسد نے لے لی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ عمر تو ایک بادشاہ کی اولاد ہے اور میں جو جھوٹ موٹ کا شہزادہ بنا پھرتا ہوں ایک معمولی آدمی ہوں۔ البکام اپنی حیثیت اور شکل و صورت کا اس لڑکے عمر سے موازنہ کرنے لگا اور اس نے اندر ہی اندر یہ اعتراف کر لیا کہ عمر ایک انتہائی حسین و جمیل نوجوان ہے۔ اس کی آنکھیں روشن اور چمکدار ہیں، رنگ و روپ کھلا ہوا ہے، دیکھنے میں اس سے لگتا ہے کہ اس کا تعلق کسی اچھے اونچے خاندان سے ہے۔ عمر نے اپنے دل میں یہ اعتراف تو کر لیا، مگر اس کے دماغ میں ایک خیال ہلچل مچانے لگا۔ اس نے سوچا کیوں نہ وہ کسی ترکیب سے خود عمر کی جگہ لیٹے، کیوں نہ؟ بچپن سے اس نے باپ کو دیکھا ہے اور نہ ہی اس کے باپ نے اسے۔ دن بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ کس طرح عمر کی جگہ لے لے اور اندر ہی اندر کڑتا رہا۔ دل میں اسی خیال کی چبھن لیے رات آنے پر وہ سو رہا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا عمر ابھی تک سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری نیند کا سکون ہے اور اس کی آنکھوں میں شاید اپنی خوش نصیبی کے دلوں کا خواب سمایا ہوا ہے۔ وہ خنجر جو عمر کو اس کے منہ بولے چچا نے دیا تھا عمر کی کمر سے بندھا ہوا ہے۔ البکام نے دھیرے سے وہ خنجر نکال لیا، اس کی دھار پر ایک نظر ڈالی، پھر سوئے ہوئے عمر کے سینے کی طرف دیکھا۔ عمر کو قتل کرنے کا خیال آتے ہی درزی البکام سر سے پیر تک کانپ گیا اور پھر اس نے جلدی سے خنجر چھپا لیا اور اس کی جان لینے کے بجائے لپک کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پھر ایک ایڑ لگائی اور یہ جا اور وہ جا۔ کافی دیر بعد جب عمر کی آنکھ کھلی اس نے البکام کو غائب پایا۔ اس کی جمع پونجی پر ہاتھ صاف کیا ہوا تھا، جانے کہاں رفو چکر ہو گیا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا پہلا دن تھا۔ ابھی الشراجہ کے مقام تک پہنچنے کے لیے البکام کے پاس 4 دن کی مہلت باقی تھی۔ اگر وہ تیزی سے جائے تو زیادہ سے زیادہ 2 دن اس سفر کے لیے درکار ہوں گے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں عمر اس کا پیچھا نہ کر رہا ہو، اس لیے اس نے اپنی رفتار اور بڑھا دی۔ اگلے روز اس وقت جب بستی میں شام اتر رہی تھی البکام شراجہ پہنچ گیا۔ ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر اس نے سامنے میدان پر نظر ڈالی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ضمیر نے ملامت کی، پھر اس نے سوچا وہ شہزادہ بننے کی قسمت ساتھ لایا ہے۔ اس خیال نے اس کے ضمیر کو تھپک کر سلا دیا۔ اب وہ جس علاقے سے گزر رہا تھا وہ ویران اور غیر آباد تھا۔ کھانے پینے کا کچھ سامان اس کے پاس تھا، نہیں تو بھوکوں مر جاتا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا، وہ بری طرح تھک چکا تھا، پھر رات بھی اب گہری ہو چکی تھی، اس لیے اس نے کھجور کے ایک درخت کے نیچے اپنا گھوڑا روکا، فرش پر زین بچھائی اور چپ چاپ دراز ہو گیا۔ جوں جوں رات گزر گئی صبح ہوئی، پھر دھوپ میں تیزی آنے لگی۔ دوپہر کے قریب البکام نے دیکھا کہ دور کچھ گھوڑے اور اونٹ الشراجہ کے سمت بڑھے آ رہے ہیں۔
ٹیلے کے پاس پہنچ کر یہ قافلہ رک گیا۔ غلاموں نے خیمے بنائے اور جانوروں کے آگے چارہ ڈال دیا۔ اس قافلے کی تعداد کو یہ دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ قافلہ یا تو کسی مالدار شخص کا ہے یا کسی نواب کا۔ البکام کو یقین ہو چکا کہ یہ قافلہ اسی سے ملاقات کے لیے یہاں تک پہنچا ہے، تو کیا اسے خود اس قافلے والوں تک جانا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ وہ جس نوجوان کے منتظر ہیں وہ خود ان سے ہم کلام ہیں۔ اس نے ایک پل کے لیے سوچا، پھر اس کے دماغ نے سمجھایا، اے عزیز، بے صبری اچھی بات نہیں، صبر سے کام لے، اللہ کا نام لے اور دیکھ آگے کیا ہوتا ہے۔ البکام نے وہ دن اسی طرح کھجور کے نیچے گزارا۔ قافلے والے اس سے کافی فاصلے پر تھے اور اتنی دور سے شاید انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اگلے دن ماہ رمضان کا چوتھا دن تھا، شاید البکام کی زندگی کا سب سے خوش نصیب دن، وہ دن جب وہ ایک معمولی درزی کے بجائے ایک سچ مچ کا شہزادہ بن جائے گا۔ البکام نے اچھی طرح منہ ہاتھ دھویا، پوشاک پر جمی ہوئی گرد جھاڑی، گھوڑے پر سوار ہوا اور قافلے والوں کی سمت چل پڑا۔ ایک لمحے کے لیے پھر اسے اس خیال نے ستایا کہ اس نے ایک شرمناک حرکت کی ہے، ایک معصوم اجنبی کو دغا اور دھوکہ دیا، مگر اس نے اس خیال کو جھٹک دیا اور سوچا اب بات ایسی منزل تک پہنچ گئی ہے کہ جہاں سے واپسی کا تصور بیکار ہے، جو ہونا تھا ہو چکا، پچھتانا لا حاصل ہے۔ البکام ٹیلے کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا، عمر کا خنجر ہاتھ میں لیا اور قافلے والوں کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ تعداد میں 6 تھے اور ان کے بیچوں بیچ ایک بوڑھا تھا، لمبی سفید داڑھی اور جسم پر قیمتی لباس، چہرہ کشادہ، پیشانی، بوڑھے کے پہلو میں ایک بیش قیمت کشمیری شال پڑی تھی اور وہاں سے زر و جوار سے آراستہ پگڑی دھری تھی۔ البکام اس کے قریب پہنچ گیا، دوزانی ہو کر خنجر بوڑھے کی طرف بڑھایا اور بولا، میں وہ ہوں جس کے تم منتظر ہو۔ بوڑھے نے جواب دیا، اے عزیز، شکر ہے اس خدا کا جس نے تیری حفاظت کی۔ یہ کہتے کہتے اس نے کلام بنایا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر روحانسی آواز میں بولا، اے عمر، اے فرزند، اپنے باپ کے سینے سے لگ جا۔ درزی شہزادہ یہ سن کر خوش بھی ہوا اور افسوس بھی ہوا۔ اسے خوشی اس بات کی تھی کہ اس کا برسوں کا خواب پورا ہوا، اور افسوس اس پر کہ کیا یہ خواب اس کا ایک شرمناک فریب کے بعد پورا ہوا۔ ابھی وہ اسی کیفیت میں تھا کہ اچانک اس کا دل بیٹھ گیا اور آنکھوں میں ڈر سہم گیا۔ بوڑھے کے سینے سے الگ ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار غضبناک انداز میں ٹیلے کی سمت سے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ اس نے اپنے گھٹنے گھوڑے کے پہلو میں گرائے اور گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ البکام کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ گھوڑا وہی ہے جو اس نے خریدا تھا اور جسے وہ عمر کے گھوڑے کے بدلے چھوڑ آیا تھا۔ وہ گھڑ سوار وہ عمر ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سوچا کہ کچھ بھی ہو، اب تو اس صورتحال سے نپٹنا ہی پڑے گا۔ ٹیلے کے قریب پہنچ کر عمر ایک جھلاوے کی صورت میں گھوڑے کی پیٹھ سے اترا، بوسیلی نظروں سے البکام کی طرف دیکھا اور کھڑک کر بولا، اے ملعون لعنتی، رک جا، ابھی تیری خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھے سے مخاطب ہوا، اے بزرگ، کیا تم نہیں جانتے تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے؟ عمر میں ہوں جس کے تم منتظر ہو، اور یہ شخص مکار اور جھوٹا ہے۔ بوڑھا حیرت زدہ ہو کر کبھی البکام کی صورت دیکھتا، کبھی عمر کا منہ دیکھتا۔ البکام نے چند لمحوں کے بعد خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اے ابا جان، اس جھوٹے کی باتوں میں نہ آنا، یہ خود مکار اور فریبی ہے۔ عمر یہ نہیں بلکہ میں ہوں۔ اس نابکار کا نام البکام ہے اور یہ سکندریہ کے ایک درزی کی دکان پر کام کرتا ہے۔ اس کا دماغ چل گیا ہے۔ سو اس پر غصے کی جگہ رحمت نے لی۔ عمر کی یہ باتیں سن کر البکام اپنے آپ میں نہ رہا، گالیاں بکتا عمر البکام پر ٹوٹ پڑا۔ قافلے والوں نے بازار سے بڑی دقت سے اسے الگ کیا اور اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ بوڑھے نے البکام درزی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اے فرزند، تم سچ کہتے ہو، اس کا دماغ چل گیا ہے۔ یہ نشانی یعنی خنجر ہم نے تمہارے ہاتھوں میں دیکھا، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ تم سچے ہو۔ پاگل نوجوان یعنی وہی جو اصلی شہزادہ تھا، اس کے ہاتھ منہ باندھ کر اسے اونٹ کے کجاوے میں بٹھا دو، اس کا دماغ چل گیا ہے۔ عمر اب غصے کے بجائے گریہ کرنے لگا، گلوگیر آواز میں بولا، میرا دل کہتا ہے آپ میرے والد ہیں اور میں ہی آپ کا بیٹا ہوں۔ میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں عمر ہوں۔ آپ میری بات سن لیں، پھر کوئی فیصلہ کریں۔ یہ آدمی جھوٹا ہے۔ بوڑھے نے کہا، افسوس، ایسا گبرو نوجوان مگر دماغ چل جانے سے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ بوڑھا اپنے حقیقی بیٹے کو پہچان نہ سکا اور ایک بار پھر بوڑھا البکام درزی سے بغل گیر ہوا اور سب کے سب اگلے سفر پر چل دیے۔ خوبصورت راستہ صحت مند گھوڑوں پر سواری ان محل کی جانب رواں دواں ہوا۔
اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا اور ایک کجاوے میں بیچارہ عمر اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیے گئے۔ یہ تو ظاہر تھا کہ بوڑھا البکام کی بات کو سچ مان بیٹھا تھا۔ اس نے البکام کو پسند بھی کیا تھا، کیونکہ بار بار وہ محبت آمیز نظروں سے البکام کی طرف دیکھتا اور اسے بیٹا بیٹا کہتا نہیں تھکتا تھا۔ راستے میں بوڑھے نے البکام کو اتنی طویل جدائی کے اسباب بتائے۔ اس نے کہا کہ اس کا نام سعود ہے اور وہ نشابیہ جگہ کا سلطان ہے۔ بہت دنوں تک وہ اولاد کی مسرت سے محروم رہا، پھر بڑی دعاؤں کے بعد اس کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ اس کا نام عمر تجویز ہوا۔ جب نجومیوں سے اس بچے کا زائچہ بنوایا گیا تو نجومیوں نے ڈرتے ڈرتے کہا 22 برس کی عمر سے پہلے اگر یہ بچہ اپنے باپ ہی کے پاس رہے گا تو ایک دشمن کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ یہ سن کر سلطان سعود کا دل کانپ اٹھا اور سینے پر پتھر رکھ کر اس نے اپنے بیٹے کو اپنے دوست نواب کے پاس بھیج دیا اور 22 برس تک وہیں اس کی پرورش ہوتی رہی۔ نشابیہ پہنچنے پر اس قافلے کا پرجوش خیر مقدم استقبال کیا گیا۔ وہاں کی رعایا کو پہلے ہی سے سارا قصہ معلوم تھا اور وہ اپنے ولی عہد سلطنت شہزادہ عمر کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ عوام سڑکوں پر امڑ آئے، سارا شہر جگمگا رہا تھا۔ گلیاں اور بازار سب بارونق راستہ، جگہ جگہ پھولوں سے سجے پھاٹک بنائے گئے، منڈیروں پر چراغاں کیا گیا، ہر مکان کے طریقے قالین آویزاں تھے۔ شہر تو شہر، گاؤں کے باشندے بھی اپنی ولی عہد سلطنت کے خیر مقدم کی خاطر لمبی مسافتیں طے کر کر آئے تھے۔ ہر طرف میلے کا سماں تھا، ڈھول بج رہے تھے، کہیں لٹو کا تماشا ہو رہا، کہیں بہروپیوں کے سوانگ، کہیں کباب، شیرمار اور باقر خانے کی خوشبوئیں، کہیں حلوہ پوری کی سوندھی سوندھی مہک۔ دیگیں کھنک رہی تھیں، سکے کٹورے بجا بجا کر مشقیں سنبھالے پیاسوں کو پانی پلا رہے تھے۔ جگہ جگہ دربار کی جانب سے مٹھائیوں کے دھونے تقسیم ہو رہے تھے، ایک آواز ہو کر نعرے لگاتے تھے شہزادہ عمر زندہ باد۔ البکام کو یہ منظر دیکھ کر جھرجھری سی آ گئی، رگوں میں ایک نشہ سا دوڑ گیا۔ وہ بڑی شاہانہ تمکنت کے ساتھ اپنی رعایا کی جانب سے پھول اور ہار قبول کرتا رہا اور انہیں خوش کرنے کے لیے ایک دو ہار ذرا سے وقفے کے بعد کسی کمسن لڑکے یا لڑکی کی جانب اچھال دیتا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ ادھر وہ اصلی شہزادہ بیچارہ کجاوے میں دھنسا ہوا اپنی قسمت پر دل دل میں آنسو بہا رہا تھا۔ یہ سارا جشن در حقیقت اسی کے لیے تھا، مگر سب اس بات سے بے خبر تھے کہ اصلی شہزادہ اور ولی عہد سلطنت وہ مکار نہیں جو لوگوں کی سلامیاں اور تحفے قبول کر رہا ہے، بلکہ ایک بد نصیب ہے جو اونٹ کے کجاوے میں چھپا یہ سارا شور شرابہ سن رہا ہے اور غصے اور رنج سے بھن رہا ہے۔ آخر کا جلوس اور اردانی پہنچ گیا۔ یہاں تو جشن کا سماں اور بھی نگاں تھا۔ ہر طرف محل کے دربار حال میں خیر مقدم کی تیاریاں کی گئیں۔ تمام کا تمام فرش خوش رنگ اور دبیس قالینوں سے ڈھکا ہوا تھا، دیواروں پر تصویریں آویزاں اور فانوس سے سارا حال بکا نوڑ، چاندی سونے کے تاروں اور موتی کی جھالوں سے ساری فضا جگمگ، منظر ایسا دلربا کہ آنکھیں ٹھہرنا محال۔ شام ہوتے ہی سینکڑوں چراغ روشن کر دیے گئے، رات میں دن کا گماں ہونے لگا۔ ملکہ معظمہ خواصوں میں گری ایک زرعی تخت پر رعب سے بیٹھی تھی۔ ان کے سر پر 4 عمرہ نے ایک ریشمی چادر تان رکھی تھی اور ایک خادمہ مور جھل رہی تھی۔ ملکہ کو اپنے ذیوقار شوہر اور اپنے بیٹے کا انتظار تھا۔ انہوں نے جس روز بیٹے کو جنم دیا اسی دن ان سے جدا کر دیا گیا تھا۔ کبھی کبھار خواب میں ایک موہنی سی صورت انہوں نے دیکھی تھی اور اس کو اپنا بیٹا جانا تھا۔ خواب میں دیکھی صورت آنکھوں میں ایسی رچ بس گئی کہ ہزاروں کے مجمع میں اسے پہچان سکتی تھی۔ انہوں نے جلوس کی آمد کا شور سنا اور مسکرائی۔ ادھر محل کے احاطے میں انار پھل جھڑیاں چھوٹنے لگیں، پٹاخے داوے، سنگ مرمر کی راہداری میں قدموں کی آوازیں، گزی ہال کے دروازے کھول دیے گئے، محافظوں کے دستے نے فرش پر دوزانو ہو کر مبارک سلامت کی صدائیں بلند کی۔ پھر ہر طرف سے یہی آوازیں آنے لگیں۔ سلطان کا چہرہ کھلا ہوا تھا، انہوں نے ایک ہاتھ میں اپنے فرزند کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ملکہ کے قریب پہنچ کر بولے، یہ لیجیے آپ کا بیٹا آپ کے حضور میں ہے۔ یہ کہتے کہتے آگے بڑھی اور آواز روحانسی سی ہو گئی۔ ملکہ نے چونک کر نوجوان کی طرف دیکھا، ایک پل کو پلکیں جھپکائیں اور جھٹ سے بولی، یہ تو میرے بیٹے کی صورت نہیں، اس کی تو کایا ہی کچھ اور ہے۔ ابھی لوگ ملکہ کی اس بات پر حیران اور پریشان گمسم کھڑے تھے کہ اچانک ہال کے ایک دروازے سے عمر اندر گھسا۔ وہ اپنے محافظ سپاہیوں کے حلقے سے کسی طرح بھاگ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو سلطان کے قدموں میں ڈال دیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ پھر یوں گویا ہوا کہ میرے والد بزرگوار، میری جان لے لیجیے، مگر ایسی
سزا نہ دیجیے، میں کب تک یوں ہی چپ رہوں، کب تک یہ ذلت برداشت کروں؟ سلطان نے اونچی آواز سے کہا، بکو مت، میری آنکھوں میں دھول مت جھونکو، وہی میرا بیٹا ہے جس پر میں نے اعتبار کیا، میں تمہیں قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس مکار کو گرفتار کر لیا جائے، اور چلا کر بولا، یہاں میرا لفظ قانون ہے، ملکہ کی بات پر نہ جاؤ، وہ بہت ضعیف الاعتقاد ہے اور خواب کی بات پر ایمان لا رہی ہے۔ میرا بیٹا وہی ہے جو بیٹے ہونے کا ثبوت یعنی وہ نشانی والا خنجر لے کر مجھ تک پہنچا ہے۔ عمر نے کہا، اے بزرگ، وہ آپ کا بیٹا نہیں، اس نے آپ اور مجھے غریب کو دھوکہ دیا ہے، آپ میرا وہی بیٹا ہے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس مکار کو گرفتار کر لیا جائے، اور چلا کر بولا، یہاں میرا لفظ قانون ہے۔ سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گستاخ کو بیڑیوں میں جکڑ کر لے جایا جائے اور قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ پھر وہ البکام کو ساتھ لے کر محل سے نکلے۔ ملکہ کا دل ٹوٹ گیا، انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا البکام نہیں بلکہ وہ غریب عمر ہے۔ خواب میں ہمیں جو صورت نظر آئی تھی، عمر عین اس کے مرتد تھا۔ وہ دیر تک بیچاری غمزدہ آہیں بھرتی رہیں۔ جب دل کو قرار آیا تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اپنے ضدی شوہر کو کس طرح قائل کریں۔ عورت ذات بیچاری ممتا کی ماری اندر ہی اندر کڑتی رہی۔ سلطان کے ساتھ جو ملازم ان کے بیٹے سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور جن کے سامنے البکام نے وہ خنجر سلطان کے سامنے پیش کر کے اپنا بیٹا ہونے کا سبب پیش کیا تھا، ملکہ نے انہیں بلایا اور ان سے ساری تفصیل پوچھی۔ ملازموں نے سارا حال کہہ سنایا کہ کس طرح سلطان نے اپنے بیٹے سے ملاقات کی اور وہاں عمر نے آ کر اچانک کس طرح البکام کو پل بھر میں حیرانی میں ڈال دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ خنجر کا مالک البکام نہیں بلکہ خود وہ عمر ہے۔ البکام کے بارے میں عمر نے یہ کہا تھا کہ وہ تو ایک نیم دیوانہ درزی ہے۔ ملکہ کے ساتھ اس وقت ان کا مقرب خاص مالک شاہ بھی تھا۔ مالک شاہ بہت دانا مشہور تھا اور ذرا سی دیر میں بات کی تہہ تک پہنچنے میں کمال رکھتا تھا۔ اس نے جب یہ حال سنا تو ملکہ سے کہا، اب آپ اپنے دل کو سنبھال لیں، ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے، خدا نے چاہا تو اصل حقیقت سامنے آ جائے گی، نیکی کی فتح ہوگی اور بدی اپنے کیے کا پھل پائے گی۔ پھر اس نے ملکہ کے کان میں چپکے چپکے کوئی بات کہی اور باہر نکل گیا۔ ملکہ بھی بہت سمجھدار عورت تھی، انہیں یقین تھا کہ یہ ترکیب کارگر ہوگی، سو اب انہوں نے اپنا رویہ بدلنا، رونا دھونا چھوڑ کر اپنی اصلی حالت پر آ گئی اور ایسا سوانگ بھرا جیسے انہیں اپنے شوہر کی رائے سے اتفاق ہو اور وہ البکام ہی کو اپنا بیٹا سمجھ رہی ہوں۔ سلطان کو اس بات پر خوشی ہوئی۔ ایک روز ملکہ نے سلطان سے لگاوٹ کی باتیں کرتے کرتے اچانک کہا، کیوں نہ اس قصے کو حل کرنے کے لیے عمر اور البکام دونوں کا امتحان لیا جائے؟ سلطان نے پوچھا، کیسا امتحان؟ یہ دیکھا جائے دونوں میں زیادہ ہنرمند کون ہے۔ شہ سواری، تیر زنی یعنی تلوار تو چلانا تو سبھی جانتے ہیں، میں تو دونوں سے یہ کہوں گی کہ ایک ایک چوگا سیکھ کر دکھائیں اور اس پر گل بوٹے بنائیں۔ سلطان کو یہ سن کر حیرانی ہوئی، بھلا یہ کیسا امتحان ہوا؟ مگر ملکہ کی باتوں میں آ گیا اور دل میں سوچا کہ ملکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ تماشا بھی صحیح ہے۔ ویسے اتنا ضرور کہا کہ بھلا فرزند شاہ سلائی کڑھائی کیا جانے، ظاہر ہے اس امتحان میں وہ ہار جائے گا۔ اس کے بعد سلطان اپنے بیٹے کے پاس گیا اور اس سے کہا، تمہاری ماں چاہتی ہے کہ ایک چوگا تم اس کے لیے سیکھ کر دکھاؤ اور اگر گل بوٹے بنا سکو تو بناؤ اور اپنی ہنرمندی کی داد پاؤ، ہر چند کے یہ تمہاری شان کے شایان نہیں، پھر بھی ماں کی ضد ہے، پوری کرنی پڑے گی۔ البکام دل میں خوشی سے اچھل پڑا، اس نے سوچا کہ شاید اس طرح ملکہ کا دل جیتے گا۔ ایک بہترین صورتحال آئی، بولا، بس رو چشم، اس حکم کی تعمیل کے لیے میں تیار ہوں۔ کیونکہ وہ خود درزی تھا، البکام اور عمر دونوں کو الگ الگ کمروں میں بٹھا دیا گیا، سوئی دھاگا کینچی ریشمی کپڑے کا ایک ایک تھان دونوں کو دے دیا گیا۔ سلطان یہ سوچ سوچ کر حیران تھا کہ خدا جانے اس کا بیٹا اس دھان کا کیا حشر کرے گا۔ بہرحال اس کام کو پورا کرنے کے لیے 2 روز کا موقع دونوں کو دیا گیا۔ ملکہ بڑی بے چینی کے ساتھ تیسرے دن کے انتظار میں تھی۔ خدا خدا کر کر تیسرا دن آیا۔ البکام نے بہت شاندار تیار کیا، بڑے گھمنڈ سے سینہ پھیلائے ملکہ کے حضور میں آیا، چوگا انہیں دکھایا اور بتایا کہ ہنر سارے کا سارا اسی کا ہے، مشاق کاریگر دیکھے گا تو پانی بھرے گا، گل بوٹے ایسے بنائے جیسے چمن سے تازہ تازہ آئے ہیں۔ سلطانہ دھیمے سے مسکرائی اور چوگا لے لیا۔ پھر عمر کو بلایا گیا، وہ آیا اور ریشمی تھان بغیر سلے جوں کا توں اپنے ساتھ لایا، تھان اور کینچی فرش پر دے ماری، ناگواری سے بولا، میں چھلانگیں لگا سکتا ہوں، خندق پار کر سکتا ہوں، تیر تلوار چلا سکتا ہوں، گھوڑے کی سواری کا کمال دکھا سکتا ہوں، مگر اے بزرگوار، میں نے سوئی دھاگا اس سے پہلے کبھی چھوا بھی نہیں، نواب نے مجھے یہ تربیت دینے کا سوچا ہی نہیں تھا، سو یہ کپڑا اور سوئی دھاگا واپس کرتا ہوں۔ ملکہ چیخ پڑی،
دوڑ کر عمر سے لپٹ گئی اور گریہ کرتے ہوئے بولی، بے شک تم ہی میرے بیٹے ہو۔ اتنا کہہ کر ملکہ نے سلطان کی جانب دیکھا اور بولی، سرتاج گستاخی معاف ہو، میں نے تماشا اس لیے کروایا تھا کہ حقیقت کا حال کھلے، سو کھل گیا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ان دونوں میں شہزادہ کون ہے اور درزی کون؟ آپ کے منہ بولے بیٹے نے جو چوکا تیار کیا وہ بلا شبہ بے مثال ہے، ذرا اس سے پوچھے تو صحیح کہ اس نے یہ ہنر کہاں سے سیکھا۔ اس بات پر سلطان دم بھر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، ایک نظر ملکہ پر ڈالی، ایک البکام پر۔ البکام کا چہرہ شرم اور غصے سے لال ہو رہا تھا، چلا کر بولا، اے بزرگواں، یہ میری توہین ہے، آخر ایسا کس لیے ہے؟ میں جو کام سلیقے سے کرتا ہوں، والدہ سے کہیے گا کہ مجھے ذلیل نہ کریں۔ سلطان نے چند لمحے ٹھہر کے کہا، بس اتنا سا ثبوت کافی نہیں ہو سکتا؟ مجھے یقین ہے کہ آپ بلا وجہ شک کا شکار ہیں، خیر میں اسی سے بھی بہتر ایک اور طریقے سے امتحان لوں گا۔ اتنا کہہ کر سلطان کمرے سے نکل گیا، ایک گھوڑا منگوایا، لپک کر اس کے اوپر جا بیٹھا اور ایڑی لگائی گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ سلطان کا رخ ایک جنگل کی طرف تھا جہاں ایک پری عدل زائدہ رہتی تھی۔ یہ بات مشہور تھی کہ پری عدل زائدہ نے آنے والے وقتوں میں سب کے کام آتی ہے، بگڑی بناتی ہے۔ سلطان کے بزرگوں نے اس سے کچھ معاملوں میں مدد چاہی تھی۔ جنگل شہر سے بہت دور نہ تھا، تھوڑی ہی دیر میں سلطان منزل مقصود پر جا پہنچا۔ جنگل کے درمیان میں ایک صاف شفاف گھر دیکھ کر ٹھہر گیا، ایک پیڑ کے تنے سے گھوڑے کی لگام باندھی اور پکار کر بولا، اے برے وقتوں میں کام آنے والی پری، تم کہاں ہو؟ جہاں ہو میری آواز سن کر ادھر آؤ، مدد کا ہاتھ بڑھاؤ۔ ابھی وہ چپ ہوا ہی تھا کہ ایک درخت کی اوٹ سے سفید براق لباس پہنے، چہرے پر نقاب ڈالے پری نمودار ہوئی۔ نرمی سے بولی، اے سلطان، تیری صدا کے جواب میں تیرے سامنے ہوں، بول کیا چاہتا ہے؟ سلطان نے اپنی بیتیا سنائی۔ پری نے 2 توق سلطان کے حوالے کی اور کہا، یہ لے جاؤ، دونوں توق ان کے سامنے لے جا، ان میں جو بھی تیرا بیٹا ہوگا صحیح توق کا انتخاب کرے گا۔ توق گلے میں ڈالے جانے والے ایک علامتی پٹے کو کہتے ہیں۔ بس اتنا کہہ کر پری لپک جھپک کر درختوں کی اوٹ میں چھپ گئی۔ سلطان نے غور سے دونوں توق دیکھے، دونوں بیش قیمت ہاتھی دانت کے بنے ہوئے تھے، ان پر چاندی سونے کا کام تھا، موتی جڑے ہوئے تھے۔ ایک پر یہ الفاظ لکھے تھے، عزت اور وقار، دوسرے پر یہ الفاظ لکھے تھے، خوشی اور دولت۔ سلطان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کون سا توق بہتر ہے۔ پری غائب ہو چکی تھی، اس لیے مزید کچھ پوچھنے کی صورت نہ تھی۔ ناچار دونوں توق ساتھ لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر محل کی سمت چل پڑا۔ محل واپس آنے کے بعد سلطان نے ملکہ کو طلب کیا، آپ بیتی سنائی۔ وہ توق ملکہ کو دکھائے۔ ملکہ کا جی اندر ہی اندر خوش ہوا، انہیں یقین تھا کہ اب فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ سلطان کے حکم سے امتحان کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ تخت شاہی کے سامنے 2 میزوں پر دونوں توق رکھ دیے گئے۔ سلطان تخت پر جا بیٹھا، امیر صف بصف اندر آئے اور اپنی مقررہ جگہوں پر بیٹھ گئے۔ پہلے اربکام کو اندر بلایا گیا، وہ بڑے کوفر کے ساتھ حال میں داخل ہوا، سب کی نگاہیں ایک ساتھ اس کی جانب اٹھیں۔ وہ بڑے انداز سے چلتا ہوا تخت شاہی کے قریب پہنچا اور غلام، حضور بزرگوار، آپ نے اپنے بیٹے کو اس وقت کس لیے طلب کیا؟ سلطان نے اٹھ کر اسے گلے سے لگایا، پھر بتایا کہ بیٹے، تمہارے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں ہیں کہ تم میرے حقیقی بیٹے نہیں ہو۔ خود تمہاری والدہ، تمہاری ماں بھی شک میں پڑی ہے۔ شک کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، مگر پری کی بات ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ ان سے مدد پائی۔ پری نے 2 توق دیے ہیں، میری دعا ہے کہ تم اس سے امتحان میں پورے اترو اور شک کا منہ کالا ہو۔ البکام نے ایک ایک کر کے دونوں توق دیکھے، پل بھر کو کسی سوچ میں گویا ہوا، پھر یوں بولا، اے باپ، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا حکم بجا لانا میرا ایمان ہے، آپ کے حکم کی تعمیل میں ایک توق چنے لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک توق اٹھا لیا جس پر خوشی اور دولت کے الفاظ لکھے تھے۔ سلطان نے وہ توق غور سے دیکھا، پھر اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا اور عمر کو طلب کیا۔ عمر آیا، بیچارہ غمگین اور پریشان، آنکھوں میں درد بھرا ہوا، چہرہ بے خوابی کے باعث سطح حول اہل دربار کا دل اسے دیکھ کر پسیج گیا۔ عمر نے تخت شاہی کو بوسہ دیا، پھر پوچھا کہ اس بد نصیب کو کس لیے بلایا، اور وہ توق جس پر عزت اور وقار کے الفاظ لکھے تھے اسے اٹھا لیا۔ دکھ بھرے لہجے میں بولا، اے بزرگواں، مجھے زندگی کا جو تجربہ ملا ہے اس سے یہ بھید مجھ پر کھلا کہ مسرت اور دولت کے لیے آدمی ایمان بیچ دیتا ہے، سو میں نے اس کی طرف سے اپنی آنکھیں پھیر لیں۔ البتہ عزت اور وقار نہ چرایا جا سکتا ہے اور نہ چھینا جا سکتا ہے، سو میں نے اسی کو چنا ہے۔ اب سلطان نے البکام کو حکم دیا کہ وہ میز کے قریب جا کر اس توق پر اپنا ہاتھ رکھے جس کا اس نے انتخاب کیا ہے۔ پھر اس نے خادموں کو حکم دیا کہ زمزم سے بھری صراحی لے آئیں۔ خادمہ نے تعمیل کی۔ سلطان نے مشرق کی طرف رخ کر کے 2 زانوں بیٹھ کر یہ دعا مانگی، اے خداؤں کے خدا، تو سب سے بڑا ہے، ہمارے ناموں کا
ناموس کا محافظ ہے، ان دونوں میں جو بھی سچا ہے اسے اپنی امان میں رکھ اور بتا کہ کون سچا ہے۔ تو اس سارے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں اس دعا کے بعد سلطان پھر اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ سارے دربار پر ایک سناٹا طاری تھا، سب کا دل بھاری تھا۔ تمام اہل دربار اس سوچ میں تھے کہ اب آگے اور کیا ہونے والا ہے۔ سلطان ایک ٹک ان دونوں توقوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک کھٹکا سا ہوا اور ایک توق کا ڈھکنا آپ ہی آپ کھلا۔ اس ڈھکنے سے ایک شبیہ نکلی جس پر تاج شاہی کا عکس تھا۔ یہ تو عمر نے چنا تھا۔ چند لمحوں بعد البکام نے جس توق کا انتخاب کیا اس کا ڈھکنا کھلا، اس میں سے ایک سوئی اور دھاگا نکلا۔ سلطان نے حکم دیا کہ وہ شبیہ لائی جائے۔ سلطان نے اس پر ہاتھ رکھا اور رفتہ رفتہ تاج کا عکس ایک سچ مچ کے تاج میں منتقل ہو گیا۔ پھر اس کا حجم بڑھنا شروع ہوا اور ذرا دیر بعد وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آسانی سے سر پر رکھا جا سکتا تھا۔ اہل دربار نے مبارک سلامت کی ستائیں بلند کی۔ سردار نے تاج اپنے ہاتھوں سے عمر کے سر پر رکھ دیا۔ ملکہ معظمہ فوراً سربسجود ہو گئی۔ شکر اس خدا کا ادا کیا جو ہر بھید کا جاننے والا ہے، جس کا رنگ ڈھنگ سب سے نرالا ہے۔ پھر اپنی والدہ کے سینے سے جا لگا۔ اہل دربار خوش ہوئے کہ وہی ہوا جس کے وہ دل سے آرزومند تھے۔ البکام روحان سا کھڑا تھا۔ سلطان نے اسے اب اپنے قریب آنے کا حکم دیا، سوئی اور دھاگا اس کے حوالے کیا اور کہا، لے، جو تیرا تھا تیرے پاس پہنچ گیا۔ اے ناہنجار، تو نے جو فریب رچایا تھا اس کی سزا تو یہی ہے کہ تیری گردن اتار دی جائے، مگر میں آج اپنے اصلی بیٹے کو پانے کی خوشی میں تیری جان بخشتا ہوں۔ اب میرا حکم ہے کہ ابھی اس وقت دم دبا کر یہاں سے کھسک جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جلال رحم پر غالب آ جائے اور تو اپنے کیے کی سزا پائے۔ مارے شرم کے البکام کا برا حال ہو گیا، جینا وبال ہو گیا۔ دھڑم سے شہزادے کے قدموں میں جا گرا، پیروں کو بوسہ دیا، گریہ زاری کی اور بولا، اے لائق شہزادے، میری خطا کو معاف کر۔ شہزادے نے اسے دونوں ہاتھوں سے سہارا دے کر اٹھایا، گلے سے لگایا اور کہا، جا، خدا تجھے معاف کرے۔ آئندہ کے لیے توبہ کر اور یہ جان لے کہ دوستی کے نام پر وفاداری دشمنوں کے تئیں رواداری ہی مردوں کی پہچان ہے۔ یہی میرا ایمان ہے، میں تیری خطا معاف کرتا ہوں۔ سلطان یہ سن کر اشکبار ہوا، اپنی غلطیوں کو سوچ کر بے قرار ہوا اور بولا، اے بیٹے، تو نے بڑے دکھ اٹھائے۔ رئیسوں کی شان شرافت کی یہی پہچان ہے کہ تو اپنے دشمن کو بھی سینے سے لگاتا ہے۔ یہ کہہ کر سلطان شہزادے کے سینے سے جا لگا، خوب رویا۔ امیروں وزیروں نے یک زبان ہو کر نعرہ لگایا، شہزادے کی عمر دراز ہو۔ سب خوشی سے چلانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجمع کا رنگ بدل گیا۔ کسی بیچ البکام چپکے سے وہ توق بغل میں دبائے باہر نکل گیا۔ وہ سب کی نظریں بچا کر سلطان کے ارسطگل میں گھسا، ایک گھوڑے پر سوار ہوا، سکندریہ کے سمت بھاگ کھڑا ہوا۔ اب اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے شہزادے کا سوانگ بھر رکھا تھا۔ خواب جیسے لگنے لگے۔ بس ایک قیمتی توق اس کے پاس تھا جس پر ہیرے جواہرات ٹکے ہوئے تھے۔ سکندریہ پہنچ کر وہ سیدھا اپنے پرانے مالک اپنے استاد درزی کے پاس پہنچا۔ گھوڑے سے جھٹ پٹ اتر کر دکان میں داخل ہوا۔ پہلے تو بوڑھے درزی نے اسے پہچانا ہی نہیں اور اسے کوئی نیا گاہک سمجھ کر بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا، شربت سے تواضع کی، مگر چند لمحے بعد اس نے اسے پہچان لیا اور دکان کے دوسرے ملازموں کو آواز دی۔ سب لپکے ہوئے آئے۔ البکام کو دیکھتے ہی سب نے آپس میں کچھ بات کی، پھر اچانک ایک ساتھ سب کے سب اس پر ٹوٹ پڑے، بری طرح اس کی مرمت کی اور اس کے بازوؤں میں سوئیاں چبو دیں، کینچی سے اس کے بال تراشے، خوب لاتے گھونسے مارے، یہاں تک کہ بیچارہ بے ہوش ہو کر پرانے کپڑوں کے ایک ڈھیر پر گر پڑا۔ دوبارہ ہوش میں آیا تو استاد نے بتایا کہ یہ سب چوری کی سزا ہے۔ البکام ایک عمدہ جوڑا لے کر وہاں سے بھاگا تھا، سو آج اس کی سزا پائی، اپنی رہی سے عزت بھی گوائی۔ البکام نے پھر بات بنائی، بولا، آج اس چوری کا معاوضہ ادا کرنے کی خاطر ہی تو آیا تھا۔ اس پر استاد درزی اور اس کے کاریگر ایک بار پھر اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے اچھی طرح مار پیٹ کر دکان سے باہر پھینک دیا۔ بولے، اے ناہنجان، چوری کر کے تو نے ہم سب کو ذلیل کیا، اب پچھتاوے سے کیا ہوتا ہے؟ دفع ہو جا یہاں سے۔ یہاں سے ناچار البکام دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا، ایک سرائی کی راہ لی، وہاں بستر پر گر کر اپنے حالت زار پر رونے لگا۔ دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ آگے کبھی کسی دوسرے کی دولت یا جھوٹی عزت کی خاطر یوں رسوا نہ ہوگا۔ یہ سوچتا سوچتا وہ سو گیا۔ دوسری صبح آنکھ کھلی تو پچھلی شام کی پٹائی یاد آئی۔ اس نے پھر یہ بات دل میں دہرائی کہ اب عزت کی روزی کمائے گا، رکی سکی کھائے گا۔ اس نے اپنا تو اونچے داموں میں ایک جوہری کے ہاتھ بیچ دیا، ایک مکان خریدا اور ایک درزی کی دکان کھولی۔ یہ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تو دکان پر سیاہ روشن حروف میں ایک بورڈ لگوایا۔ اس بورڈ پر لکھا تھا، البکام درزی کی دکان۔ اسی توق سے جو سوئی اور دھاگا برآمد ہوا تھا اس سے پھٹے ہوئے کپڑوں کی مرمت کی۔
پٹائی کی وجہ سے اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ اتنے میں کسی نے اسے باہر سے پکارا۔ وہ کام چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ ذرا دیر بعد واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ توک سے نکلی ہوئی وہ سوئی آپ ہی آپ کپڑے پر چلتی جا رہی ہے اور ایسی عمدہ سلائی کرتی ہے کہ اچھے سے اچھے کاریگر کے ہوش اڑ جائیں۔ یہ تو ہوا سوئی کا حال، دوسری طرف دھاگا بھی عجیب تھا کہ کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ البکام نے گھنٹوں اس دھاگے کو استعمال کیا مگر وہ ختم نہ ہوا۔ ہوتا ہوتا اس بات کا چرچا باہر ہونے لگا۔ لوگوں نے جب سنا کہ البکام کے پاس ایک جادوئی سوئی ہے جو عمدہ سے عمدہ سلائی کرتی ہے تو لوگ جوک در جوک اس کی دکان پر جمع ہونے لگے۔ اسے دھڑا دھڑ کام ملنے لگا۔ بہت جلد وہ اس علاقے کا سب سے مشہور درزی بن گیا۔ وہ کپڑے تراش کے بس ایک ٹانکا لگاتا، وہ سوئی آپ ہی آپ کپڑے پر چلتی جا رہی تھی۔ سوئی ایسی عمدہ سلائی کرتی کہ اچھے سے اچھے کاریگر کے بھی ہوش اڑ جائیں۔ البکام نے گھنٹوں اس دھاگے کو استعمال کیا۔ البکام کے نام کا سارے سکندریہ میں ڈنکا بجنے لگا۔ البکام نے کوئی کاریگر ملازم نہیں رکھا، اسے ضرورت بھی کیا تھی؟ لوگ تو یہ جان گئے تھے کہ البکام کے سوئی جادو کی ہے اور اس کی سلائی کا کوئی دوسرا کاریگر مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ سوئی بغیر ہاتھ لگائے خود بخود چلتی رہتی ہے۔ البکام نے بھی اس راز کو راز ہی رکھا۔ وہ سلائی کا کام اکیلے دکان کا دروازہ بند کر کے کرتا۔ البکام کے طوق پر جو لفظ کندہ تھے یعنی مسرت اور دولت کے، وہ سچ نکلے۔ البکام کو خوشی بھی ملی اور دولت بھی۔ کبھی کبھار اس کے کانوں تک شہزادہ عمر کی فتوحات اور نیکیوں کی خبریں بھی پہنچتیں تو وہ سوچتا جس کے لیے تھا اسے وہ مل گیا، مگر عزت اور وقار خطرناک چیزیں ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اب اپنے حال پر خوش ہوں۔